عرفان احمد صاحب ٹاؤن شپ سے، قیام دین کے فرض کی ادائیگی کے طریقہ کار کے لیے کیا کسی اجتہاد کا ہونا لازم ہے؟ میرے نزدیک لازم ہے۔ دو چیزیں ضروری ہیں اس میں۔ ایک تو یہ کہ بحیثیت مجموعی تو ہمیں حضور کے ہی دیے ہوئے جو آپ کا طریقہ جو آپ نے اختیار کیا تھا اسی کو لازماً اختیار کرنا ہے بحیثیت مجموعی۔ لیکن کسی مرحلے پر کسی جگہ پر اگر محسوس ہو کہ اس اعتبار سے حالات بیسیکلی چینج ہو گئے ہیں تو اس میں اجتہاد کی ضرورت ہوگی۔ چنانچہ میں نے جو کوشش کی ہے، اب اس کے اندر کمی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن میں نے جو میری کتاب ہے منہج انقلاب نبوی، اس میں انقلاب نبوی کا جو پروسیس ہے 6 سٹیپس اس کے جو ہے میں نے وہاں سے انفر کیے ہیں بالکل آبجیکٹیولی حتی الامکان۔ اگرچہ کہا جاتا ہے کہ ایبسولوٹ آبجیکٹیوٹی از امپاسبل، لیکن بہرحال انسان اپنی سی کوشش کرتا ہے۔ تو خالص آبجیکٹیولی میں نے اس میں سے حضور کے 6 سٹیپس، ابھی آج تو میں نے صرف 2 کا ذکر کیا نا، کہ ایک مدنی دور تھا جس میں کہ یہ حکم تھا کہ ہاتھ جو ہے بندے رکھو، اور ایک مکی دور تھا اور ایک مدنی دور ہے جس میں آیا بدلا لو، آؤ آگے بڑھو، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، تو ایک تضاد ہے۔ لیکن یہ کہ مدنی دور میں مکی دور میں اور کیا کیا چیزیں تھیں، تو 4 سٹیپ اس کے ساتھ جو ہے 3 سٹیپ اور بھی موجود تھے، تو اس کے لیے وہ سٹیپس میں نے اس سے جو ہے وہ اخذ کیے۔ لیکن ایک سٹیج پر آ کر فائنل سٹیج جو ہے اس میں نے اجتہاد کیا ہے کہ قتال جو ہے جنگ، 2 طرفہ جنگ، مسلح جنگ، اس کی بجائے آج کے دور میں غیر مسلح جنگ، غیر مسلح بغاوت یعنی سول ڈس اوبیڈینس، اور یہ اس طرح کا جو معاملہ ہو اس کے ذریعے سے کوشش کی جانی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک طرف تو یہ کہ وہاں تو ایک طرف کفر تھا ایک طرف اسلام تھا، یہاں مسلمان ممالک میں حکمران بھی مسلمان ہیں، حکومت بھی جو ہے انہی کے ہاتھ میں ہے، اور جو بھی دین کی اقامت کی جد و جہد کر رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں۔ ایک فرق یہ ہوا۔ دوسرا فرق یہ ہوا کہ وہاں کوئی مرکزی حکومت ایسی نہیں تھی جس کے پاس لاکھوں کی فوج جو ہے وہ سٹینڈنگ موجود ہو۔ آج حکومتیں ہیں، حسنی مبارک ہو اور یاسر عرفات ہو یا شاہ فہد ہو یا ہمارے ہاں جو بھی ہوتا ہے، اب پرویز مشرف ہو، ان کے ڈسپوزل پر آرمی ہے، وہ کچل کر رکھ دیں گے۔ تو کوئی مقابلہ جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی نسبت تو ہونی چاہیے نا۔ قرآن مجید میں بھی کہا گیا کہ ایک وقت وہ تھا کہ 1 اور 10 کے مقابلے کا جو ہے تمہیں حکم تھا، لیکن اب تمہارے اندر کمزوری آ گئی تو 1 اور 2 کا مقابلہ۔ اب یہاں تو 1 اور 100 کی بات بھی نہیں بنتی۔ اس حوالے سے اس میں ضرورت ہے کہ ہم سوچیں کہ کوئی آلٹرنیٹ ہے یا نہیں، اس کو میں نے اپنے طور پر جو ہے اس کے اندر بیان کیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو کیا آپ نے اس سلسلے میں اجتہاد کیا؟ وہی میں نے اس کا جواب آپ کو دے دیا ہے۔ یا آپ کسی مجتہد کے اجتہاد کے مطابق خلافت کے قیام کے لیے کوشاں ہیں؟ نہیں، کسی اور کا یہ اجتہاد نہیں ہے، اگرچہ میں نے اس میں مثالیں 2 دی ہیں، ایک ہندو کی اور ایک شیعہ کی۔ گاندھی نے اس صدی میں یہ نان وائلنٹ نان کوآپریشن، انگریز سے جب آزادی کی تحریک شروع کی ہے تو پہلا سٹیپ یہ تھا نان وائلنٹ نان کوآپریشن، پھر نان وائلنٹ سول ڈس اوبیڈینس۔ اس سے اگلا مرحلہ اس لیے نہیں آیا کہ دوسری جنگ عظیم چھڑ گئی اور اس کے بعد جو ہے صورت ایسی بن گئی تھی کہ انگریز کو اپنا بستر یہاں سے گول کرنا ہی تھا، لازماً جانا تھا، لہذا ہمیں انگریز سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوئی جانوں کی قربانی نہیں دینی پڑی۔ وہ تو ہندو مسلمانوں نے ایک دوسرے کو کاٹا ہے وہ دوسری بات ہے بالکل، لیکن انگریز تو گیا ہے ٹھنڈے ٹھنڈے یہاں سے۔ لیکن دوسری مثال ہے پھر جو کہ خمینی صاحب کی، آیت اللہ خمینی کی، وہاں تیسری سٹیج بھی آ گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان آرمڈ ریوولٹ، غیر مسلح بغاوت۔ سڑکوں پر نکل آئے، سسٹم کو بلاک کر دیا، ان پر گولیاں چلی، جانے دی انہوں نے، لیکن ایک وقت میں آ کر پھر حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، بادشاہ کو وہاں سے بھاگنا پڑا، اور خمینی صاحب پیرس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے آ کر اور ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ تو یہ 2 مثالیں ضرور میں دیتا ہوں، لیکن میرے نزدیک اس طور سے اسے منضبط کرنا کہ فرق کیا ہوا ہے حضور کے زمانے میں، ایک فرق یہ کہ ادھر ایک طرف کفر ایک طرف اسلام، یہاں یہ دونوں طرف مسلمان۔ دوسری بات یہ کہ یہاں سٹینڈنگ آرمیز ہے، ایئر فورس ہے، ہم نے بھی ایئر فورس استعمال کی ہے 2 مرتبہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان میں وہاں کی بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے ایئر فورس بھی استعمال ہوئی۔ صوفی محمد صاحب کی تحریک جو چل رہی تھی اس میں ہیلی کاپٹر سے فائرنگ والا مرحلہ تو آ ہی گیا تھا۔ تو بہرحال اس کے بعد ایئر فورس بھی ہے۔ حافظ الاسد نے ایئر فورس کا استعمال کر کے اور ہزاروں جو ہیں وہ اخوانی ایک دن میں ختم کر دیے تھے ہوا میں۔ اس حوالے سے ان ایکول مقابلہ، جبکہ وہاں کوئی ایسی فوج نہیں تھی، والنٹیئرز تھے، 1000 ادھر سے آئے تھے، ادھر سے 313 تھے، 1 اور 3 کا ہی مقابلہ تھا نا۔ لہذا تیسرا فرق ایک اور بھی ہے،
اس زمانے میں ابھی ریاست اور حکومت کے درمیان لوگوں کے اندر کوئی فرق کا تصور نہیں تھا، یہ دونوں گڈمٹ تھی۔ حکومت کے خلاف کھڑے ہو گئے تو گویا کہ آپ ریاست کے باغی ہو گئے، جیسے کہ حضرت حسین ظاہر بات ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریاست اسلامی کے خلاف تو نہیں اٹھے تھے، وہ یزید کی حکومت کے خلاف اٹھے تھے، لیکن انہیں باغی قرار دیا گیا، اور باغی قرار دے کر واجب القتل قرار دے دیا گیا۔ ظاہر بات ہے قتل کرنے والے کون تھے؟ شہید کرنے والے کلمہ گوئی تھے نا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عمرو بن سعد جو ہے، جو سب سے زیادہ شقی جو ہے اس معاملے میں، حادثہ فاجعہ کربلا میں، وہ کس کا بیٹا ہے؟ سعد بن ابی وقاص، جو یکے عشرہ مبشرہ ہیں، فاتح ایران ہیں، حضور کے شل ماموں بھی لگتے ہیں، اور وہی شخص ہے جن کے لیے حضور نے فرمایا تھا کہ اے سعد تیر چلاتے رہو، بے ابی انت و امی، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ یہ الفاظ تو صرف سعد بن ابی وقاص کے لیے حضور نے استعمال کیے۔ غزوہ احد میں جب وہ تیر چلا رہے تھے اور جو لوگ ڈرگا کر کے آ رہے تھے حضور کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، حضور کو قتل کرنے کے لیے، تو آپ نے کہا اس کا بیٹا ہے یہ عمرو بن سعد۔ اس حوالے سے چونکہ اس وقت یہ کنفیوژن تھا کہ ریاست ہے حکومت، کی دو چیزیں نہیں ایک ہی ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے، تصور یہ ہے کہ حکومت کو بنانا گرانا یہ تو شہریوں کا حق ہے، بنائیں ووٹوں کے ذریعے بنائیں، اور گرائیں ووٹوں کے ذریعے گرائیں یا اجتہاد کے ذریعے گرائیں، اٹس دیئر رائٹ، یہ سول رائٹ ہے ان کا۔ ریاست کے ہم جو ہے ہم وفادار ہیں، حکومت کے وفادار نہیں۔ تو اس حوالے سے صورتحال بھی بدل گئی ہے، جس کے نتیجے میں اب یہ سول ڈس اوبیڈینس اور یہ غیر مسلح بغاوت کی شکل جو ہے ممکن ہے۔